السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات کتابوں میں پرنٹنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا یاد کرنے میں بچوں کو دشواری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی سہولت کے لیے مکمل سوالات و جوابات اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے، لہٰذا اسی کے مطابق اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ تو یہ ویڈیو جونیئر گروپ یعنی 4 سال سے لے کر 8 سال تک کے بچوں کے لیے ہے، لہٰذا غور سے سنیں اور اسی کے مطابق یاد کریں۔ سوال نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام فاطمہ ہے۔ سوال نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے اور ان میں سے کون کون مسلمان ہوئے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تعداد میں مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں 9 لکھا ہے، بعض روایتوں میں 10 ملتا ہے، بعض روایتوں میں 11 اور 12 ملتا ہے۔ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں اور ان میں سے کون مسلمان ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھیں، ام حکیم، امیمہ، صفیہ، برہ، عروہ، عاتقہ۔ ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئی اور حضرت عروہ رضی اللہ عنہا کا اسلام لانا بھی منقول ہے۔ سوال نمبر 8، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اور نانی کا نام کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب اور نانی کا نام برہ ہے۔ سوال نمبر 9، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ سوال نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ سوال نمبر 11، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب، مشہور یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، لیکن صحیح روایت 9 ربیع الاول کی ہے۔ سوال نمبر 13، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے دودھ پلایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ آمنہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ سوال نمبر 14، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور 6 نام بتلائیے۔
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور 6 نام یہ ہیں: محمد، احمد، خاتم، حاشر، عاقب، ماہی۔ سوال نمبر 16: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھی۔ سوال نمبر 17: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں دودھ پلانے کے لیے کون لے گئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا لے گئی۔ سوال نمبر 18: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 19: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی اور ان کے نام بتائیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت سودہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، نمبر 4 حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 6 حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 7 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، نمبر 8 حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، نمبر 9 ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، نمبر 10 حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، نمبر 11 حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، اور ایک باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ سوال نمبر 20: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کس نے پڑھایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ سوال نمبر 21: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، انہی کا لقب طیب و طاہر تھا، اور تیسرے حضرت ابراہیم۔ سوال نمبر 22: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 23: مکے والے آپ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ جواب: مکے والے آپ کو امین یعنی امانت دار اور صادق یعنی سچا کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 24: نبوت ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا کر تنہا بیٹھا کرتے تھے؟ جواب: نبوت ملنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ سوال نمبر 25: جس وقت غار حرا میں نبوت عطا کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: جس وقت نبوت عطا کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی۔ سوال نمبر 26: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے کون سی وحی لے کر آئے؟ جواب: سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سوال نمبر 27: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس صحابی کی شکل میں تشریف لاتے تھے؟ جواب:
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ سوال نمبر 28، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان کے لیے کس کے پاس لے گئی؟ جواب، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو نصرانی عالم تھے۔ سوال نمبر 29، پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے کون کون مسلمان ہوئے؟ جواب، پہلے ہی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ سوال نمبر 30، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک چھپ کر تبلیغ فرمائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپ کر تبلیغ فرمائی۔ سوال نمبر 31، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے کس کے مکان میں جمع ہوتے تھے؟ جواب، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جمع ہوتے تھے جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 32، اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا نام کیا ہے اور ان کو کس نے شہید کیا؟ جواب، اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا نام سمیہ رضی اللہ عنہا ہے جن کو ابو جہل نے شہید کیا۔ سوال نمبر 33، مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر کے کہاں پر محصور کر دیا تھا؟ جواب، مکے کے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر کے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ سوال نمبر 34، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں کتنے سال بند رہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شعب ابی طالب میں 3 سال بند رہے۔ سوال نمبر 35، ابو طالب کی گھاٹی سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن 2 عزیز رشتہ داروں کا انتقال ہوا؟ جواب، ابو طالب کی گھاٹی سے نکلنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 36، جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اس سال کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ جواب، جس سال ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اس سال کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا۔ سوال نمبر 37، مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر والوں کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا؟ جواب، مکے والوں سے مایوس ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے شہر والوں کو دعوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ سوال نمبر 38، طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ جواب، طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال نمبر 39، کیا طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا؟ جواب، طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور شہر سے نکال دیا۔ سوال نمبر 40، طائف کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کس نے پیش کیا؟ جواب، طائف کے باغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور عداس نامی شخص نے پیش کیا۔ سوال نمبر 41، نصیبین کے 7 یہودی جنوں کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس مقام پر ملاقات کر کے اسلام قبول کیا؟ جواب،
مکہ اور طائف کے درمیان نخلہ نامی جگہ پر یہودی جنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 42، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اس کا نام کیا ہے؟ جواب، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اس کا نام براق ہے۔ سوال نمبر 43، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا تحفہ دیا گیا؟ جواب، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ سوال نمبر 44، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال نمبر 45، نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے سال مقیم رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکے میں 13 سال تک مقیم رہے۔ سوال نمبر 46، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب، اپنی دین کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 47، سب سے پہلے مدینے سے آنے والے 6 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس مقام پر ملاقات کی؟ جواب، سب سے پہلے مدینے سے آنے والے 6 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں عقبہ نامی مقام پر ملاقات کی۔ سوال نمبر 48، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو قرآن مجید اور دین سکھانے کے لیے کس کو روانہ فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو قرآن مجید اور دین سکھانے کے لیے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ سوال نمبر 49، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حتمی فیصلہ لینے کے لیے مکے کے مشرکین کس مقام پر جمع ہوئے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حتمی فیصلہ لینے کے لیے مکے کے مشرکین قصی بن کلاب کے مکان میں جمع ہوئے جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 50، دار الندوہ میں شیطان کس شکل میں پہنچا تھا؟ جواب، دار الندوہ میں شیطان نجد کے ایک بوڑھے کی شکل میں پہنچا تھا۔ سوال نمبر 51، دار الندوہ میں ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے دی؟ جواب، ابو جہل نے یہ رائے دی کہ مکے کے ہر قبیلے کا ایک ایک شخص ایک ساتھ محمد پر حملہ کر دے۔ سوال نمبر 52، ہجرت کی رات کتنے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا تھا؟ جواب، ہجرت کی رات 100 مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کیا تھا۔ سوال نمبر 53، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر کس کو سونے کا حکم دیا؟ جواب، ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے کا حکم دیا۔ سوال نمبر 54، ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہاں پناہ لی؟ جواب، ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ سوال نمبر 55، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنے دن غار ثور میں رہے؟ جواب، غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 دن رہے۔ سوال نمبر 56، غار ثور سے مدینے تک کا راستہ بتانے کے لیے کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ جواب، غار ثور سے مدینے تک کا راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو مقرر کیا گیا تھا۔
سوال نمبر 57، ہجرت کے دوران کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا؟ جواب، ہجرت کے دوران سراقہ بن مالک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ سوال نمبر 58، ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے کہاں قیام فرمایا؟ جواب، ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء نامی جگہ پر قیام فرمایا۔ سوال نمبر 59، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینے کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ سوال نمبر 60، مسجد نبوی کی جس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اس کے اصل مالک کون تھے؟ جواب، یہ دو یتیم لڑکوں کی زمین تھی جن کے نام سہل اور سہیل تھا۔ سوال نمبر 61، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ جواب، مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ سوال نمبر 62، مدینے میں یہودیوں کے مشہور قبیلے کون کون سے تھے؟ جواب، مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ سوال نمبر 63، مدینے میں منافقوں کا سردار کون تھا؟ جواب، مدینے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ سوال نمبر 64، غزوہ اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے اس کو غزوہ، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی اس کو سریہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 65، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل کتنے غزوات اور سرایا پیش آئے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کل 27 غزوات اور 47 سرایا پیش آئے۔ سوال نمبر 66، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟ جواب، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ سوال نمبر 67، جنگ بدر کس مہینے اور کس سن میں ہوئی؟ جواب، جنگ بدر ماہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 68، جنگ بدر میں کتنے مجاہدین شریک تھے؟ جواب، جنگ بدر میں صرف 313 مجاہدین شریک تھے۔ سوال نمبر 69، جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ سوال نمبر 70، رمضان کے روزے کس سن میں فرض ہوئے؟ جواب، رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ سوال نمبر 71، تاریخ اسلام میں دوسری مشہور جنگ کون سی ہے؟ جواب، تاریخ اسلام میں دوسری مشہور جنگ جنگ احد ہے۔ سوال نمبر 72، جنگ احد میں مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، جنگ احد میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی۔ سوال نمبر 73، جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر میں کتنے مرد تھے؟ جواب، جنگ احد میں مسلمانوں کے 700 مرد تھے۔ سوال نمبر 74، جنگ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ جواب، جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سوال نمبر 75، غزوہ خندق کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ خندق ماہ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 76، غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب، غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ سوال نمبر 77، غزوہ خندق میں مسلمانوں اور مشرکین کی تعداد کتنی تھی؟ جواب، غزوہ خندق میں
3,000 مسلمان اور 10,000 مشرکین تھے۔ سوال نمبر 78، صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ جواب، صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی۔ سوال نمبر 79، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے جو بیعت لی اس کا نام کیا ہے؟ جواب، اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ سوال نمبر 80، صلح حدیبیہ کے موقع پر کس نے صلح نامہ لکھا تھا؟ جواب، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح نامہ لکھا تھا۔ سوال نمبر 81، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب، مکہ مکرمہ 20 رمضان کو جمعے کے دن سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ سوال نمبر 82، فتح مکہ کے بعد کعبے کی چھت پر چڑھ کر سب سے پہلے کس نے اذان دی؟ جواب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر کی اذان دی۔ سوال نمبر 83، غزوہ حنین کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 84، غزوہ تبوک کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ سوال نمبر 85، اسلام کا 5واں رکن حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ جواب، اسلام کا 5واں رکن حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 86، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صرف 1 حج ادا فرمایا۔ سوال نمبر 87، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ سوال نمبر 88، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو کون سا حج کہا جاتا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 99، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کل کتنے سال قیام فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کل 53 سال قیام فرمایا۔ سوال نمبر 90، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کل کتنے سال قیام فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کل 10 سال قیام فرمایا۔ سوال نمبر 91، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں کس نے جادو کیا تھا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں لبید بن اعصم نے جادو کیا تھا۔ سوال نمبر 92، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں لوگوں کو نمازیں کون پڑھاتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں لوگوں کو نمازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے۔ سوال نمبر 93، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی۔ سوال نمبر 94، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں کس کے مکان میں رہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رہے۔ سوال نمبر 95، وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات کیا تھے؟ جواب، وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے، انت الرفیق الاعلی۔ سوال نمبر 96، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری پیر کے دن ہوئی۔ سوال نمبر 97، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی؟
جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی بلکہ سب نے الگ الگ نماز ادا کی۔ سوال نمبر 98، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس دن ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین چہارشنبے کے دن ہوئی۔ سوال نمبر 99، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کس جگہ ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہوئی۔ سوال نمبر 100، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس تھی۔